ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راہ ہدایت لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کا ہوسٹ عبدالمجید خان نوشہری۔ راہ ہدایت کے اس سرچشمے میں سے آج ہم جس اچھوتے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس کا عنوان ہے خود غرضی۔ خود غرضی انسان کی وہ مہیب صفت ہے جسے انسان دوسروں کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور ایسے شخص کے ساتھ لوگ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ خود غرضی سے انسانی سماج، ثقافت ذلیل و رسوا ہو جاتی ہے۔ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد ایک دوسرے کے کام آنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و ہمدردی کرنا ہے۔ جب انسان صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے اور ہر کام صرف اپنے فائدے کی سوچتا ہے تو اس وقت اس شخص سے انسانیت کا جذبہ اور جوہر ناپید ہو کر رہ جاتا ہے، اور ایسا شخص اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ اور غلام بن کر انسانیت کا بلند و بالا مقام پستی اور اندھیروں میں گرا دیتا ہے۔ خود غرضی سے انسان کی عقل اور فہم و فراست زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص بہتر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو کر اپنی زندگی میں بہتر فیصلہ کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ خود غرضی کا دیمک اس کے ذہن کو چھید کر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ خود غرضی کا یہ عالم انسان پر ایسا سوار ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس عالم میں انسان جنون کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص صرف اپنے فائدے کی سوچتا ہے اور صرف اپنے مطلب مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کے عظیم سبق اور ضروریات انسان سے نظریں چراتا ہے، در حقیقت خود غرضی کے عالم میں وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زندہ رہنے کا حق صرف اور صرف میرا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے عزت ضروری ہے کہ انسان زندگی کے نشیب و فراز میں ایک دوسرے کے کام آئے۔ یہی حقیقی زندگی کا مقصد اور راز ہے۔ جس انسان نے خود غرضی کا لبادہ اوڑھ کر یہ سوچا کہ میری زندگی صرف میری ہے، جیسے چاہوں گزاروں اور اس زندگی پر کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے، ایسا سوچنے والا انسان بہرحال اپنی مشکلات کے وقت لوگوں کو بھول جاتا ہے اور اس کی سختی سے باقی لوگ آنکھیں پھیرتے ہیں، کیونکہ ایسا انسان نے خود بویا ہوتا ہے، اور خود غرضی کی چادر اوڑھ کر یہ انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی ایک وقت وہی حال ہوتا ہے، اس وقت ایسا خود غرض انسان بہت نادم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ انسان دراصل خود غرض اور عجول واقع ہوا ہے، لیکن رحم دلی اور ہمدردی کا جذبہ بھی اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ انسان کو دین اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ خود غرضی چھوڑ کر دوسروں کے لیے جیے۔ وہ جینا ہی کیا جو صرف اپنے لیے ہو۔ اسی لیے دین اسلام نے مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ نہایت خندہ پیشانی اور رحم دلی سے پیش آنے کا سبق دیا ہے۔ دین اسلام نے خود غرضی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور انسانیت کے لیے یہ نسخہ کیمیا پیش کیا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آنے سے ہی انسان کہلاتا ہے۔ اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ شخص ہرگز مومن نہیں۔ پوچھا گیا کون؟ فرمایا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ساتھی اور ہمسایہ بھوکا سو جائے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے خود غرضی کا قلع کما کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، ہمدردی اور ایثار سے پیش آنے کا سبق دیا ہے۔ جو انسان خود غرض کے عالم میں صرف اپنی ذات تک محدود رہتا ہے وہ بلا کر ناکامی اور نامرادی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کسی کی فریاد سن کر اپنے کان بند رکھتا ہے۔ جب انسان خود غرض کسی کے سامنے فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد پر کوئی کان نہیں دھرتا، کیونکہ اپنے وقت پر یہ خود غرض بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس وقت ساری دنیا اس کے لیے خود غرض بن کر اس کی خود غرضی کا مزہ چکھاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خود غرضی کے جذبات کو دفن کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے انسان تو اپنے آپ کو زیادہ عقل مند نہ سمجھ کہ عقل مندی کی بنا پر تو خود غرضی کا ثبوت پیش کرے، پھر جب تم مشکلات کا شکار ہو جائے گا تو اس وقت تمہاری دانش مندی اور عقل مندی کام نہیں آ سکتی۔ انسان بعض اوقات خود غرضی کے سبب اپنے خالق سے بھی روٹتا ہے اور ناشکری کر گزرتا ہے۔ خود غرضی کے اس عالم کی منظر کشی قرآن کریم یوں فرماتا ہے، جب انسان عیش و عشرت اور آرام میں ہوتا ہے تو عطر آتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا اور کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی، اور جب اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے
اور اس پر رزق کی راہیں تنگ کرتا ہے تو اس وقت یہ ناشکر گزار بن جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حالت میں شکر گزار بن کر خود غرضی کے بجائے اطاعت و فرمان برداری کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ انسان جب بھی ایک نعمت سے محروم ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ خود غرضی کے عالم میں اللہ کی تمام نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، جب کہ اس کو یہ نعمتیں میسر ہوتی ہیں تو اس وقت یہ اپنے خالق حقیقی کو محبوب رکھتا ہے، مگر جو ہی اس پر امتحان کی گھڑی آتی ہے تو اس وقت خود غرضی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ انسان خود غرض بن کر اپنے لیے نقصان کی راہیں کھولتا ہے، بظاہر یہ اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں فائدے میں ہوں، لیکن حقیقت میں خود غرض بن کر انسان اپنی ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتا ہے۔ ایک صاحب فہم اور اہل قلم نے اس بات کی وضاحت یوں کی ہے کہ موجودہ زمانے میں انسان نفس اور غرض کا بندہ بن چکا ہے، اس لیے شاگرد استاد کی پرواہ نہیں کرتا، نہ سیلاب سے بچانے والا، نہ سیلاب سے نجات پانے والا کشتی کی پرواہ کرتا ہے، اور نہ بیمار صحت یاب ہونے کے بعد طبیب کی پرواہ کرتا ہے۔ جو انسان صرف اپنے لیے زندہ رہتا ہے اس کی زندگی مردگی کے برابر ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان صرف اپنے لیے زندہ رہتا ہے وہ دراصل مردہ ہے، نہ انسان نے اپنے ساتھ کچھ لایا ہے اور نہ کچھ اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جس انسان نے خود غرضی چھوڑ کر اپنے رب کو پہچان لیا اس پر بہت کچھ روشن اور عیاں ہو جاتا ہے۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ خود غرض انسان مردے کے برابر ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جب وہ کسی کے کام نہیں آتا ہے اور انسانیت کے بنیادی مفہوم سے ناآشنا رہتا ہے تو اس کا زندہ رہنا اور نہ رہنا برابر ہے۔ خود غرضی در حقیقت ایک قید خانہ ہے جس میں قید و بند رہ کر انسان زندگی کے فوائد سے محروم رہتا ہے۔ اس نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور حکیم جالینوس لکھتے ہیں کہ خود غرضی ایک قید خانہ ہے جو انسان کی روح کو قید کرتا ہے۔ اس خود غرضی کے عالم میں انسان پاگل بن جاتا ہے، خود غرض انسان مردہ ہوتا ہے، اور خود غرضی کے عالم میں انسان کے اوصاف حمیدہ اور بہترین عادات و اطوار اس طرح غائب ہو جاتے ہیں جس طرح ایک بڑے سمندر میں چھوٹی چھوٹی ندیاں غائب ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اس قول سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ خود غرضی انسان کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ پر پردہ ڈالتی ہے، اور انسان بہتر ہونے کے باوجود اپنی عزت و وقار خود غرضی کی وجہ سے ضائع کرتا ہے۔ مشہور دانشور برنارڈ شاہ کا کہنا ہے کہ خود غرضی انسان کی آنکھوں پر پردہ ڈالتی ہے اور اندھیری رات میں، اور جب اس کی آنکھوں پر پردہ پڑتا ہے تو ایسا انسان بہتر ہونے کے باوجود اپنی عزت اور وقار خود غرضی کی وجہ سے ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اب جب انسان کی آنکھوں پر پردہ پڑتا ہے تو اندھیری رات میں چلتے ہوئے مسافر کی طرح خود غرض انسان ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے۔ گاندھی جی نے کہا ہے کہ خود غرضی کے عالم میں انسان اپنے عزیز و اقارب اور احباب کو بھی بھول جاتا ہے، اور ان تمام رشتوں پر وہ صرف خود غرضی کو ترجیح دیتا ہے جو بالآخر اس کے لیے باعث ننگ و عار ثابت ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، فی الحقیقہ خود غرض انسان سماج اور معاشرے کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے، اور اس خود غرضی کے آڑ میں وہ انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ بن کر رہ جاتا ہے اور عالمی انسانیت کا گلا گھونٹتا ہے۔ یہ بات وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ خود غرض انسان عالمی انسانیت کا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، راہ ہدایت کے سرچشمے میں سے یہ آج کا موضوع تھا۔ انشاءاللہ المستعان اگلے پروگرام میں ایک اور موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب